اب وہ بچہ لمیٹڈ ریسورسز میں سروائیو کرنا سیکھ رہا ہے. اب اس کنویں میں نہ وسائل ہیں، نہ خوراک کی ریل پھیل ہے، نہ اشیاء خورد و نوش ہے. یہاں سے وہ معصوم بچہ اپنے مستقبل کی پلاننگ کرنا شروع کر دیتا. پھر اس بچے کو الوہی انتظام کے ساتھ کنویں سے نکالا جاتا ہے. وہ حسین، وہ جمیل، وہ دل ربا، وہ دلکش، وہ خوبصورت ترین بچہ، وہ حسین بچہ شہر مصر میں چند کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا ہے. وہاں سے اس بچے کی لیڈرشپ کا امتحان شروع ہو رہا ہے. اس کے اندر خدا داد صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا امتحان شروع ہو رہا ہے. جتنی محبتیں اس پر اس کے والد گرامی نچھاور کرتے رہے، اس محبتوں کا جواب یا اس کا شکر ادا کرنے کا وقت آ رہا ہے. اب وہ بچہ لمیٹڈ ریسورسز میں سروائیو کرنا سیکھ رہا ہے. اب میری بات پہ غور کرتے رہے. اب اس کنویں میں نہ وسائل ہیں، نہ خوراک کی ریل پھیل ہے، نہ اشیاء خورد و نوش ہے، نہ سہولیات زندگی ہے، نہ کمفرٹ آف لائف اویلیبل ہے، نہ نیسیسٹیز آف لائف اویلیبل ہے، نہ راحت ہے، نہ چین ہے، نہ سکون ہے، نہ دن کی خبر ہے، نہ رات کا پتہ. وہ بچہ روئے تو کس کے لیے روئے؟ اس کے تو آنسو پوجنے والا کوئی نہیں. وہ اپنے بھوک کا اظہار کرے تو کس کے سامنے کرے؟ اس کے منہ میں لقمے ڈالنے والا کوئی نہیں. یہاں سے وہ معصوم بچہ اپنے مستقبل کی پلاننگ کرنا شروع کر دیتا. اس کی میڈیٹیشن اور کنٹمپلیشن کا سفر شروع ہوتا ہے. اس کا وہ خواب عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک پریکٹیکل روڈ میپ لے کر اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. اب وہ بچہ تنہا ہے مگر ثابت قدم ہے، تنہا ہے مگر شاکر ہے، تنہا ہے مگر صابر ہے، تنہا ہے مگر راضی ہے، تنہا ہے مگر مطمئن ہے، تنہا ہے مگر ثابت قدم ہے، تنہا ہے مگر حقیقت میں ایک تنہائی چھوڑ کر دوسری آغوش میں چلا گیا. یہاں تک کہ پھر اس بچے کو الوہی انتظام کے ساتھ کنویں سے نکالا جاتا ہے. ایک قافلے والے اسے اپنے قافلے کا شریک بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ شہر مصر میں وہ حسین، وہ جمیل، وہ دل ربا، وہ دلکش، وہ خوبصورت ترین بچہ جس جیسا حسین نہ عرب میں اس وقت کوئی تھا، نہ عجم میں کوئی تھا، نہ مصر میں کوئی تھا، نہ کنعان میں کوئی تھا. اس جیسا حسین نہ کسی آنکھ نے کوئی دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا. وہ حسین بچہ شہر مصر میں چند کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا ہے، مگر تب بھی اس کے پائے استقامت کو زمانہ متزلزل نہیں کر پاتا. یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ بچہ عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے. پھر عزیز مصر کے دل میں
اور اس کی زوجہ زلیخا کے دل میں اس کی بے حد حسین و جمیل ہونا اور دل ربا اور دل کش ہونا اسے باعث افتخار بنا دیتا ہے. وہ اسے اپنے بچے کی طرح پالنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ بچہ عزیز مصر کی تربیت میں پرورش پانا شروع کر دیتا ہے. وہاں عیش و عشرت بھی دیکھتا ہے، آسائش و آرام بھی دیکھتا ہے. وہاں خدام کو اپنی خدمت کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، ہر طرح کے ناز اور نخرے برداشت کرنے والے بھی دیکھتا ہے. مگر دنیا کی آسائشیں اس معصوم بچے کے پھر قدم کو متزلزل نہیں کر پاتا، نہ اس کے دل کو مرغوب لگتی ہیں، نہ اس کی آنکھوں کو بھاتی ہیں. یہاں تک کہ وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، اپنے حسن کے باعث زلیخا کے فتنے کا شکار ہونے لگتا ہے. مگر حملہ آور ہو کر بھی اس نوجوان کی عصمت، عزت، طہارت اور پاکیزگی کو کوئی گدلا نہ کر سکا. پھر زنان مصر کا امتحان شروع ہوتا ہے. وہ جوان ثابت قدم رہتا ہے، زنان مصر کے سامنے سے گزرتا ہے، پھل گر جاتے ہیں، انگلیاں کٹ جاتی ہیں، خون بہہ جاتا ہے، تب بھی کوئی اسے خرید نہیں سکتا. یہاں تک کہ وہ جوان اختیاراً اس زنان مصر اور زلیخا کے فتنے سے بچنے کے لیے قید و بند کی صعوبتوں کو اختیار کرتا ہے اور پابند سلاسل ہو جاتا ہے. پھر یہ جوان 13-14 سال کے لیے ایک اور میڈیٹیشن کے لیے، کنٹمپلیشن کے لیے، اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے اللہ کے اذن سے اپنے آپ کو قیدی بنا لیتا ہے. اب یہ وہ عرصہ اس نوجوان پر ایسا گزرا کہ جس میں اس نوجوان کی چھپی ہوئی ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ اجاگر ہو رہی ہے. اس کی پوشیدہ صلاحیتیں مارز وجود میں آ رہی ہیں. اللہ رب العزت نے اس جوان کو حسن بھی دیا، کمال بھی دیا، جمال بھی دیا، ہیبت بھی دی، روب بھی دیا، تواضع بھی دی، انکساری بھی دی، جھکنا بھی سکھایا، خدمت گزاری بھی دی. اس کے اندر چھپی ہوئی شیپرڈنگ لیڈرشپ سامنے آ رہی ہے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اندر چھپی ہوئی سرونٹ لیڈرشپ منظر عام پر آ رہی ہے. پھر دیکھنے میں وہ قید تھی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس جوان نے اس جیل کو تربیت گاہ میں بدل ڈالا، ایک ریفارمیشن کا سلسلہ شروع کر دیا، ایک معاشرتی تربیت گاہ بنا دیا. اس نوجوان کو جتنے بھی قیدی ملے ان کی نگاہ اس جوان پر پڑی تو وہ اسی کے ہو کر رہ گئے.
اس کی شفقت کی آغوش میں آئے تو گرویدہ ہو گئے، اس کی صحبت میں آئے تو ایماندار ہو گئے، اس کی تربیت گاہ میں آئے تو بتوں کو چھوڑ کر ایک الہ کے عبادت گزار ہو گئے۔ ان کو توکل بھی سکھایا، ان کو صبر بھی سکھایا، ثابت قدمی بھی سکھائی، مستقبل کے لیے ایک طاقت، ایک گروہ، ایک جماعت کی طرح تیار بھی کیا۔